بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو، روزہ وہ واحد عبادت ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں دوں گا۔ پوری دنیا میں اس وقت اربوں مسلمان روزے رکھ رہے ہیں اور اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ بہت سارے ملحدین اور غیر مذہب کے ماننے والوں کو اس عبادت کی حکمت سمجھ نہیں آتی اور وہ اس حد تک بھوکا پیاسا رہنے کو، جس میں بعض اوقات روزے کا دورانیہ 16 سے 17 گھنٹے سے بھی تجاوز کر جاتا ہے، غیر انسانی عمل سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ کیسا مذہب ہے کہ جس میں وہ اپنے ماننے والوں کو اتنی دیر بھوکا رکھتا ہے۔ اس حوالے سے بہت سارے سائنسدان اور ماہرین غذائیت نے کافی تحقیق کی تاکہ وہ یہ جان سکیں اور سمجھ سکیں کہ روزے رکھنے سے انسانی جسم پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس تحقیق کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح سے روزے کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نکالا جا سکے جس سے مسلمانوں کو یہ باور کرایا جا سکے کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے جسم کو نقصان ہوتا ہے اور روزہ رکھنے سے انسان کے جسمانی صلاحیتیں کم ہوتی ہیں۔ البتہ جب سائنس دانوں نے اس بارے میں تحقیقات کی اور اپنی تحقیقات کو مرتب کیا، ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ غیر مسلم سائنسدان جو ان روزوں کو نقصان دہ ثابت کرنا چاہتے تھے، وہ اپنی ہی تحقیق کے ہاتھوں پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ بہت سارے سائنس دانوں نے دنیا بھر میں کہنا شروع کر دیا کہ روزہ رکھنا چاہیے کیونکہ یہ بہت ہی فائدہ مند عبادت ہے۔ ماہرین نے اپنی تحقیقات میں ایسا کیا پایا جس کی وجہ سے وہ کہنے پر مجبور ہو گئے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع یہی ہے۔ پیارے دوستو، روزے کے فوائد اور نقصانات پہ آج سے نہیں بلکہ بہت سارے عرصے سے لکھا جا رہا ہے اور اس بارے میں تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ ہمیں اسلامی تاریخ میں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں جب مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا اور تب بھی کئی لوگوں نے ایک کھجور کو تھوڑا کھا کر یا چوس کر روزہ رکھا۔ پھر انہوں نے اسی پہ بس نہیں کیا بلکہ اس قدر کم خوراک کے ساتھ روزے رکھتے ہوئے بھی انہوں نے دن بھر جنگیں بھی لڑیں اور اللہ کی راہ میں جانیں بھی قربان کی۔ ماہرین یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ آخر روزہ رکھنے سے جسم پر ایسا کون سا اثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان کی قوت ارادی اس حد تک بلند ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور جاپان سمیت دنیا کی بہت ساری یونیورسٹیز میں ایسے بہت سارے رضاکاروں کے اوپر تجربات کیے گئے اور انہیں اسلامی طریقے کے مطابق روزے رکھوائے گئے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ روزہ رکھنے سے انسان پر جسم پر کون سے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ماہرین کو ان تمام تجربات سے علم ہوا کہ روزہ رکھنا جسم کے لیے اس حد تک فائدہ مند ہے کہ اس چیز کو قانون کا حصہ بنانا چاہیے کہ ہر شخص سال میں کم از کم 1 ماہ کے روزے ضرور رکھیں۔ اس تحقیق سے سائنسدانوں کو علم ہوا کہ روزہ رکھنے سے شروع میں جسم میں ایک بڑا ہی عجیب و غریب عمل ہوتا ہے۔ اس عمل میں جسم تھکاوٹ کا شکار ہوتا ہے اور جسمانی صلاحیتیں کسی حد تک کم ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو سارا سال کھاتا پیتا رہتا ہو، اچانک سے یوں روزے رکھنا شروع کر دے تو اس کے ساتھ تو ایسا ہوگا ہی، لیکن اس کا اگلا نتیجہ بڑا حیران کن تھا۔ ماہرین نے پایا کہ روزے رکھنے سے جسم میں موجود فاسد مادے آہستہ
آہستہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا جسم خوراک کی تلاش میں جسم میں ذخیرہ کردہ فاسد مادوں کو اور چکنائی کی مقدار کو جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے اسے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ماہرین نے بتایا کہ جب کوئی انسان 15 دن تک مسلسل روزے رکھے تو جسم سے پہلے تو تمام کے تمام فاسد مادے نکل جاتے ہیں اور جسم میں تمام تر زہریلے کیمیکلز بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جسم میں موجود چکنائی جو اسے موٹا کرتی ہے اور اس کے مسلز کو کمزور کرتی ہے وہ بھی جسم استعمال کر لیتا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر روزے رکھنا جاری رکھا جائے تو ہمارے مسلز اپنے آپ کو ری ارینج کرنے لگتے ہیں اور ہمارے مسلز اور اعصاب میں موجود زہریلے مادے بھی خارج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے جسم میں کوئی ایسا نقصان دہ سیلز یا بیکٹیریا موجود ہو جو ہمارے جسم کو کسی طرح بھی نقصان پہنچا سکتا ہو تو وہ بھی روزہ رکھنے سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے جسم کا میٹابولزم خوراک کی تلاش میں بے حد تیز ہو جاتا ہے اور روزہ رکھنے سے میٹابولزم کو پورے جسم کی اچھی طرح سے تلاشی لینے کی مہلت مل جاتی ہے۔ عام دنوں میں ہم اپنے جسمانی نظام کو روز کھانا کھلا کر اسے مطمئن رکھتے ہیں اور یوں بہت سارے فاسد مادے اور اضافی چکنائی جسم میں کولیسٹرول بھی شامل ہیں ہمارے جسم کا حصہ بنتا رہتا ہے۔ البتہ روزہ رکھنے سے یہ تمام کے تمام فاسد مادے ہمارے جسم کے اس نظام کا شکار ہو جاتے ہیں جسے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس بارے میں یہ جاننا بھی بے حد ضروری ہے کہ یہ تمام اثر تب ہوتا ہے جب انسان کھانے پینے کے معاملے میں پھر بھی احتیاط سے کام لے اور روزے رکھتے ہوئے چکنائی اور اس طرح کی دیگر چیزوں سے پرہیز کرے۔ اتنا ہی کھانا کھایا جائے جو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ اس معمول پر عمل کرنے سے سائنسدانوں کو علم ہوا کہ وہ تمام رضاکار جنہوں نے اس سرگرمی میں شرکت کی اور رضاکارانہ طور پر اسلامی طریقے سے روزے رکھے، ان کا جسمانی نظام ایک ماہ کے بعد نہایت بہترین حالت میں تھا۔ جسم میں موجود تقریباً تمام کے تمام فاسد اور زہریلے مادے ختم ہو چکے تھے۔ چکنائی اور گھی کھانے سے ہمارے جسم میں جو فری ریڈیکلز جاتے ہیں اور کینسر کا سبب بنتے ہیں وہ بھی ختم ہو چکے تھے۔ ماہرین یہ جان کر حیران رہ گئے کہ وہ تمام کے تمام فری ریڈیکلز اور کارسینوجینز جو ہمارے جسم میں کینسر پیدا کرتے ہیں وہ کیسے ختم ہو سکتے ہیں۔ یہی وہ پوائنٹ تھا جس نے سائنسدانوں کو چکرا کر رکھ دیا۔ ماہرین نے اس پوائنٹ پر مزید تحقیق کی تو انہیں علم ہوا کہ دراصل یہ بھی روزے کا ایک کارنامہ ہے۔ اصل میں کینسر ہمارے جسم کے نارمل سیلز ہوتے ہیں جو بے قابو طریقے سے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب انسان روزے رکھتا ہے تو ہمارے جسمانی نظام کو خوراک کی تلاش میں پورے جسم میں موجود مادوں کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ سیلز جو بے قابو طریقے سے بڑھ رہے ہوتے ہیں ہماری جسمانی نظام کو اپنا دشمن لگتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے جسم کی توانائی اور انرجی ایسی جگہ پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے۔ دوسری جانب یہ سیل کوئی کام بھی نہیں کرتے، بس جسم میں آنے والی انرجی اور خوراک کو استعمال کرتے ہوئے اپنی تعداد بڑھاتے رہتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے چونکہ جسم کا نظام بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے وہ ایسے سیلز کو بھی بڑی آسانی سے شراک کر لیتا ہے جو ہمارا جسمانی نظام کینسر کے ایسے سیلز جو اس میں تقسیم در تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں اور جسمانی نظام میں کوئی خاص کردار ادا نہیں کرتے، ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہے۔
ہمارا جسمانی نظام کینسر کے ایسے سیلز کو خوراک کی فراہمی محدود سے محدود کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب خلیوں کو کچھ کھانے کو نہ ملے تو اپنے آپ موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ تحقیق ماہرین کے لیے بے حد عجیب و غریب تھی کہ کیسے میں ضرور سے رکھنے سے کینسر کا دباؤ کم کیا جا سکتا ہے، اور جسے کینسر نہ ہو اس کا کینسر کا امکان تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان ماہرین نے اپنی تحقیق میں اس بات کا خصوصاً ذکر کیا کہ اگر ہو سکے تو ہر انسان کو سال میں کم از کم 30 روزے ضرور رکھنے چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر انسان میں ہمت ہو تو وہ ہر مہینے ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ ضرور رکھے، اور اپنی خوراک کا خیال رکھے کہ اسے کبھی کینسر اور دیگر جسمانی بیماریاں لاحق نہیں ہوگی، کیونکہ روزہ رکھنے سے ہماری جسمانی نظام ایکٹیو رہے گا، اور اسے معلوم ہوگا کہ مجھے پیسے بچائے خوراک نہیں ملے گی۔ وہ ہمارے جسم کو فاسد مادوں سے بھی پاک رکھے گا، اور غیر ضروری چکنائی بھی ساتھ ساتھ استعمال ہوتی رہے گی، اور ہمارے جسم میں اسٹور ہو کر بیماری کا سبب نہیں بنے گی۔ پیارے دوستو، سائنس دانوں کے اس گروپ میں بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو روزے کی یہ کرامت دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے برملا کہا کہ ہم روزوں پر تحقیق محض اس کے سائیڈ ایفیکٹ جاننے کے لیے کرنا چاہتے تھے، لیکن ہمیں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ملا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ روزہ رکھنا کس قدر خوبصورت عبادت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا اجر بھی اتنا بڑا رکھا ہے کیونکہ ہم محض اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے جسم پر یہ ظلم کرتے ہیں اور اپنے نفس کو طرح طرح کے کھانوں سے محفوظ رکھتے ہیں اور گناہوں سے بچاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ محض اللہ کی خوشنودی اور رضا کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ ہمارے جسم کے لیے بھی نعمت بن جاتا ہے، اور ہمارے جسم میں پلنے والے وہ فاسد اور زہریلے مادے جو زندگی کی کسی نہ کسی سٹیج پر ہمارے لیے بے حد خطرناک ثابت ہو سکتے تھے، وہ ہمارے جسم سے خارج ہو جاتے ہیں۔ یعنی روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے نہ صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے بلکہ انسان کا جسمانی نظام بھی مزین ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو روزے کی عظمت فضیلت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے تمام روزے پورے آداب کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ میری اس انفارمیشن ویڈیو کو لائک اور میرے اسلامی چینل مصطفیٰ کی باتیں کو سبسکرائب کر دیجیے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔